نے فرمایا جب اس کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جب وہ بندہ کھڑا ہوگا تو خدا فرمائے گا میرے بندے کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مالک میں نے کیا تو تھا۔ فرمایا دیکھ تو صحیح تیرے نامہ اعمال میں یہ نہیں ہے، یہ کرامن کاتبین جو ہیں ان کا کام ہر عمل کو لکھنا ہے۔ فرمایا وہ عمل بد جو ہے وہ تیرے نامہ اعمال میں تو نہیں لکھا گیا۔ عرض کی مالک نامہ اعمال میں تو نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر سن لے میں نے تیرے اس عمل کو اس لیے چھپا کے رکھا تھا کہ تو نے دنیا میں کسی کی عیب کو چھپایا تھا، اس عیب کو چھپانے کی برکت سے میں نے اس گناہ کو چھپا دیا کہ جو بندہ بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے میں رب ہو کر اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں۔ مالک اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے جو کسی کی ٹو میں نہیں لگا رہتا، جاسوسی نہیں کرتا وہ کیسا ہے۔ لیکن ہاں کچھ معاملات کی بنیاد پہ جاسوسی کرنی پڑتی ہے۔ آپ باپ ہیں، باپ ہونے کے ناطے آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے، میری بیٹی کن امور کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہے۔ حاکم وقت ہیں، آپ دیکھیں گے کہ میری رایا کن مشاغل کے اندر اور کن معاملات سے گزر رہی ہے۔ کہ آپ کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہیں ہے، آپ رات کو گلیوں میں گشت بھی کرتے ہیں، پھرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے جس نے کھانا تناول نہیں کیا، کیا کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو رات کی تاریکی میں روتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رات کو یہ جاسوسی کرتے ہیں کہ میری رایا کن معاملات سے جو ہے اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو ذات محترم ہمارے تو حکمرانوں کو اس بات کی خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاملات یہاں تک ہو چکے ہیں کہ لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے ہی بچوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جانور بھی بچوں سے پیار کرتا ہے، کیا انسان کو بھی اس مقام پہ آنا پڑنا تھا کہ اس کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بچوں کا گلا نوچنا پڑتا؟ تو پھر سوچنا پڑے گا کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھوکا کتا اور چپایا بھی درائے فرات کے کنارے پہ مرتا ہے، عمر تم سے سوال کیا جائے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا کہ اس کی کیفیت کیسی ہے۔ تو ذات ذی وقار یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، جہاں جہاں سے ہمارا پیغام جا سکتے ہیں ہم پیغام پہنچائیں گے۔ چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اور جو بندہ جو ہے برائی کو دیکھتا ہے تو اپنی طاقت کے ساتھ روکے۔ فرمایا کہ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ زبان کے ساتھ روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ذات محترم یہ آج ممبر و محراب سے بھی آواز نہیں اٹھے گی تو یہ پیغام لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ تو فرمایا ہاں جاسوسی آپ نے کبھی کسی کی نہیں کرنی، ہاں کبھی بچوں کا معاملہ ہو تو ان کو دیکھنا ہوگا، چونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکل مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ اپنی رایا کا نگہبان ہے اور قیامت کے دن تم سے تمہاری رایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں آپ کا یہاں پہ نگہبان ہوں، قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ ان کی اچھی تربیت بھی کی کہ نہیں، ان کو اچھا دین بھی سکھایا کہ نہیں، یا صرف ان کو راگ سنا کر کے بیچ دیا۔ ذات ذی وقار بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہونا ہے کہ آپ کو جو فریضہ سر انجام چکے رب کائنات نے اس امت کا فریضہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تمہیں امتی وہ بنایا گیا جو تمہیں اس مقصد کے لیے نکالا گیا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، اور فرمایا تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ ذات ذی وقار ہم نے نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ تو فرمایا ولا تجسسوا، کبھی تم نے زندگی کے اندر کسی کی جاسوسی میں نہیں لگے رہنا، ہر دوسرے بندے کی جاسوسی سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کی غیبت نہ کرے۔ آپ نے ایک بندے کی بات کو اٹھایا دوسرے کو بتانا شروع کر دیا، اس کی بات اٹھائی مجھے آ کر کے بتانا شروع کر دی، اس عمل کو غیبت کہا جاتا ہے، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالیشان ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، بد فعلی سے جو برا ترین عمل ہے وہ غیبت کا ہے۔ کبھی غور کریں ان باتوں کی طرف،
ہم تو جٹ سے بیٹھ کر، اور بالخصوص یہ معاملات بڑی معذرت کے ساتھ خواتین میں پائے جاتے ہیں. آپ کسی خاتون کو ایک بات سنا دیں، وہ آپ کے گھر کی بات اٹھا کر دوسرے گھر میں بتاتی ہے، دوسرے کی اٹھا کر تیسرے گھر میں بتاتی ہے. کم از کم اپنے معاشرے میں رہنے والی خواتین سے یہ بات تو کریں. اپنے گھر کے اندر رہنے والی خواتین اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی ازواج سے یہ بات کریں کہ خدا فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی زندگی میں کوئی بندہ دوسرے کی غیبت نہ کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا. میرا آقا فرماتے ہیں کہ ان کے ناخن بہت بڑے تھے، اور ناخن بھی جو ہے یہ ہڈی کے نہیں تھے. میرا آقا فرماتے ہیں یہ پیتل کے، لوہے کے ناخن تھے. حضور نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ قبیلے کے افراد وہ ہیں کہ جو اپنے ہی ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو، اپنے جسم کو جو ہے وہ نوچ رہے ہیں. میرا آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے برا ترین عمل غیبت کا ہے. حضرات محترم، ہم تو سوچتے ہیں کہ یار میں نے کیا کیا ہے، میں نے صرف اس کی بات اس تک پہنچائی ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. حضور علیہ السلام آپ کا معمول تھا کہ آقا علیہ السلام 2 صحابہ کرام کے ساتھ جب سفر پہ روانہ ہوتے تو ایک جو ہے وہ اس صحابی کو روانہ کرتے جو مفلس ہوتے، جو غریب ہوتے. آقا علیہ السلام نے 2 صحابہ کے ساتھ ایک غزوہ پہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ بھیجا. حضور سرور کونین علیہ السلام کے صحاب ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. قریب آقا علیہ السلام کے صحاب رات کو جو ہے وہ آرام فرما ہوتے ہیں. تو دن کی تاریکی میں جو ہے جب بیدار ہوئے تو حضرت سلمان بھی آقا علیہ السلام کے غلام ہیں. 2 صحابہ تھکے ہوئے تھے، کہا کہ صبح کھانا آپ نے بنانا ہے. حضرت سلمان کی ڈیوٹی لگی، وہ بھی تھکے ماندے پڑے رہے، انہوں نے کام نہ کیا. اب دونوں صحابہ کہتے ہیں کہ سلمان کھانا بنایا ہے. عرض کی کھانا تو نہیں بنایا. فرمایا جاؤ نا پھر جا کر کے حضور کے جو غلام حضرت اسامہ سے کھانا مانگ کر لاؤ. جاتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر کے کہا کھانا چاہیے. حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو کھانا موجود نہیں ہے. اب حضرت سلمان واپس پلٹتے ہیں تو دونوں صحابہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ہاں سلمان کا تو کام ہی ایسا ہے. اور حضرت اسامہ کے پاس گئے ہیں، انہوں نے بھی کھانا دینے سے انکار کر دیا ہے. وہ اگر ہو بھی تو وہ کبھی انہوں نے دیا نہیں. یہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. جب حضور علیہ السلام نے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا تو میرا آقا نے قریب بلا کر کے فرمایا، میرا آقا فرماتے ہیں کہ کیا تو نے گوشت کھایا ہے؟ عرض کی حضور ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے. میرا آقا فرماتے ہیں تمہارے منہ سے گوشت کی بو آ رہی ہے. عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا بتاؤ تو صحیح، تم نے کہا نہیں تھا کہ اسامہ ہمیشہ کرتا ہی ایسا ہے؟ عرض کی حضور جی ہم نے کہا تھا. یہ وہ آقا ہیں جو اپنے قریب بیٹھے صحابہ کی دلوں کی بھی باتوں کو جانتے ہیں، دور بیٹھے ہوئے امتی کی بھی فریاد کو سن لیتے ہیں. فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا تم نے بات نہیں کی تھی؟ عرض کی حضور کی تھی. فرمایا خدا فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. یہ تربیت کا اصول تھا. آقا علیہ السلام اپنے ہر صحابی کی تربیت فرما رہے ہیں. آج شاخین کی طریقہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، یہاں سے کچھ سیکھنے کا مقصد ہے، اصلاح احوال جو ہیں ان کی ضرورت ہے. حضرات ذی وقار، نماز کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، غیبت کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. اور اگر آپ نے کسی کا حق غصب کر لیا تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملات ریورس ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ تیری نیکیاں اس کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ میرے عمل کہاں پہ گئے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. آپ جو ہیں ایک دن آپ کی کسی نے غیبت کی، آپ کو برا بلا کہا. وقت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صوفیاء سے بھی ٹکر لیتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. دات علی حجویری سے ٹکر لے لی، پیر جماعت علی شاہ صاحب سے ٹکر لے لی، حضور قبلہ عالم کے ساتھ ٹکر لے کر کے کہا کہ یار یہ کون سے بندے ہیں، العیاذ باللہ. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. صوفیاء سے ٹکر لینے والے لوگ ہوتے ہیں. اسی سے تو ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا بندہ سامنے آتا ہے تو پھر تو پتہ چلتا ہے استقامت کیا ہوتی ہے، دین پر ڈٹنا کس کو کہا جاتا ہے. اور میٹھی لسیاں اور میٹھا
جو ہے وہ چوریاں کھانا یہ جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے، کانٹوں کے اوپر چل کر دین کے اوپر قائم رہنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ انسان کے لیے جو ہے وہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لوگوں نے کہا یہ برا بزرگ ہے، یہ صوفی ہے، یہ بندہ کرتا کیا ہے، برا بلا کہا۔